پردہ دار عورتوں سے کہو وہ بھی پردہ کریں، اور جو عورتیں پردہ کرنے کی عادی نہیں ان کو بھی کہہ دو کہ غیر مرد سے پردہ ہونا چاہیے، اگر برقع نہیں ہے تو چادر لے لو، چادر اگر سر پر ہے تو گھونگھٹ نکال، جس کو پنجابی میں گھونڈ کہتے ہیں، گھونگھٹ نکال لو، چہرے کے اوپر چادر لٹکا لو، اگر برقع نہ بھی ہو تو پہلے شریعت کا پردہ ہو جائے گا۔ شریعت میں برقع فرض نہیں، فرض ہے پردہ۔ صحابہ کرام کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو ہماری امت کی مائیں ہیں، اور صحابہ کرام کی بیویاں، ان کی بہو بیٹیاں، ان کے پاس برقعے نہیں تھے، کہیں کہیں برقع ہوتا تھا، کسی کے پاس برقع ہوتا تھا، رئیس لوگوں کے پاس برقع ہوتا تھا، عام لوگوں عرب کی عورتیں بھی چادریں پہنتی تھیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر 22ویں سپارے میں 2 آیتیں میں نے پہلے پڑھی، اسی سورت کے آخری آیات کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت کا ترجمہ بھی ذرا غور سے سننا، بڑی خاص بات ہے۔ اس میں اللہ رسول کریم کو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے پیغامبر، اے میرے قاصد، اے میرے سفیر، اے میرے ایلچی، اے میرے سندیشہ لے جانے والے، میرے داعی، میرے پیغمبر، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو۔ حضور کا بیٹا زندہ نہیں رہا ہوتا تو اس کی شادی بھی ہوتی، تو شاید اللہ بھی یہ بھی کہتے تھے کہ اپنی بہو کو کہو، جس کو پنجابی میں نوح کہتے ہیں، اردو میں اسی کو بہو کہتے ہیں، اپنے بیٹے کی بیوی کو بہو کہتے ہیں اردو میں۔ تو حضور کا بیٹا تو زندہ ہی کوئی نہ رہا، اگر زندہ رہتے تینوں بیٹے تو مدینے میں آ کر ان کی شادیاں بھی ہوتی، تو حضور کی بیٹیوں کے ساتھ ان کی بہوؤں کا بھی ذکر آ جاتا۔ تو یہاں پر 3 قسم کی عورتوں کا ذکر ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں کو کہو، اپنی بیٹیوں کو کہو، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں، اب ان کی عورتوں میں ان کی بیویاں آ گئی، مائیں آ گئی، بہنیں آ گئی، بیٹیاں آ گئی، پوتیاں آ گئی، نواسیاں آ گئی، بہویں آ گئی، بھانجیاں، بھتیجیاں، سب اس میں آ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی اپنی بیویوں کو بھی فرمائیے، اپنی بیٹیوں کو بھی کہیے، اور مسلمانوں کی تمام عورتوں کو یہ حکم دے دیجیے۔ اب تم بھی غور سے سن لو کیا حکم دیا، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ دوپٹے تو ہوتے تھے، دوپٹوں کے اوپر بھی صحابہ کرام کی عورتیں، عرب کی عورتیں، عجم کی عورتیں، شام کی عورتیں جو شریف عورتیں تھیں، وہ دوپٹوں کے اوپر بھی بڑی چادریں لیا کرتی تھیں۔ جیسے کسی زمانے میں تقسیم سے پہلے، اور کبھی کبھی اب بھی کسی گاؤں میں اتفاقاً نظر آ جاتا ہے، پرانے زمانے کی عورتیں جو شرم والی، حیا والی ہیں، زیادہ شریف ہیں، زیادہ شرمیلی ہیں، وہ سر پر دوپٹہ بھی لیتی ہیں اور اس کے اوپر موٹی سی چادر بھی لے لیتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی سنت ہے، دوپٹوں کے اوپر چادر لے لینا، یا دوپٹہ نہ بھی ہو تو بڑی چادر ایسی لے لینا کہ جس سے سر سے لے کر جسم ڈھکا جا سکے۔ یہ سنت رسول بھی ہے، سنت ازواج رسول بھی ہے، اور سنت ازواج صحابہ کرام بھی ہے۔ تو حضور کو اللہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی صحابی عورتوں کو فرمائیے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر ان کے برقعے نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ اپنی چادروں کا گھونگھٹ نکال لیں، لمبا سارا گھونڈ کا جلو، یہ ہے مطلب، لمبا سارا گھونڈ جس کی وجہ سے چہرہ چھپ جائے، گھونگھٹ چھاتی تک آ جائے، رستے میں چلے عورت تو دائیں بائیں پھرنے چلنے والا، سامنے سے آنے والا آدمی عورت کا منہ نہ دیکھ سکے، اور عورت کو اپنے پاؤں کے پاس رستے چلتے ہوئے رستہ نظر آ جائے، اتنا گھونگھٹ نکال لو، شریعت کا پردہ ہو جائے گا۔ اس چادر کے ساتھ اپنے جسم کو، چھاتی کو، بازوؤں کو، پیٹ تک کو، گھٹنوں تک کے وجود کو لپیٹو۔ چادر اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ جسم کا اکثر حصہ چھپ جائے۔ آج کل کی چادریں چادر نہیں، یہ خمینی کے وطن سے آئی ہوئی لعنت ہے، یہ ایران کی چادریں ہیں۔ فیشنی برقع پہننے والی عورتوں نے جب دیکھا، کیا فیشنی برقع بھی 2 سیل کا وزن زیادہ معلوم ہوتا ہے، انہوں نے اب 1.5 سیل کی چادر نکالی ہے۔ جنہوں نے پہلے برقع چھوڑا، چادر چھوڑی، دوپٹہ چھوڑا، گھونگھٹ چھوڑا، ان کو تو فکر فاقہ نہیں۔ جن بیچاریوں نے سفید برقع چھوڑا تھا کالے برقعے والی کہنے سے، اب ان کالے برقعے والیوں نے چادر لے لی، کل کو چادر بھی ہٹوا دیں گی، پھر دوپٹہ بھی ہٹ جائے گا، تو پھر مرد عورت میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ جیسے پہلے ہی بازاروں میں ماہی منڈے پھر رہے ہیں، آوارہ قسم کے مرد عورت پھر رہے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے شریفوں کی بچیوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ تو یہ سمجھ لو کہ یہ شیطان کا چرخہ ہے، یہ شیطان کی مہم ہے، شیطان کا یہ منصوبہ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ
کہ مسلمانوں کی عورتیں پردے میں رہیں، بے دین لوگ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں پردے میں رہیں، بدماش نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی عورتیں پردے میں رہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہماری مائیں بہنیں، ہماری بہو بیٹیاں رسیاں توڑا کر بازاروں میں آ گئی ہیں، میمیں بن گئی ہیں، یہودیاں بن گئی ہیں، عیسائی عورتیں بن گئی ہیں، کرسچن بن گئی ہیں، آوارہ عورتوں کی طرح ہو گئی ہیں، نہ سر پر دوپٹہ، نہ بازوؤں تک گھٹوں تک قمیض، نہ گھٹنوں تک قمیض ہے تو ایسی معلوم ہوتا ہے تمبوئے پر غلاف چڑھا ہوا ہے، اور عورت کا وجود اس طرح نمایاں ہوتا ہے کہ اس کو 2 فرلانگ سے دور سے آنے والا مرد بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس نے قمیض نہیں پہنی، غلاف چڑھایا ہوا ہے. تو یاد رکھو کہ یہ سارا لباس اللہ کو ناپسند ہے، پیغمبروں کو ناپسند ہے، رسول اللہ کو ناپسند ہے، فرشتوں کو ناپسند ہے، صحابہ کرام کو ناپسند ہے. تو جو سب کو ناپسند ہو وہ مسلمان عورت کا لباس نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھنا اگر کوئی عورت دیہاتی ہے، سادہ مزاج ہے، پرانے زمانے کا انداز ہے، اس نے کبھی برقع نہیں پہنا لیکن چادر پہنتی ہے، تو اس ماں سے، اس بہن سے، اس بیٹی سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس چادر کو نہ اتارنا، اس چادر کو لمبا کر لو، بڑا کر لو، گھونگھٹ نکال لو. برقع نہیں پہنتی چلو نہ صحیح، برقع فرض نہیں، برقعے میں پردہ زیادہ اگر رکھا جائے تو رہنے کے لیے تو چادر میں بھی برقع رہ سکتا ہے، چادر کے اندر بھی برقعے کا کام ہو سکتا ہے. چلو اگر ایک عورت برقع نہیں رکھ سکتی تو نہ رکھے، چادر اتنی ضرور رکھے کہ اس کا جسم اس میں لپیٹا جا سکے، اس کے چہرے کو دائیں بائیں اس کے ساتھ چلنے والا اس کا خامد بھی نہ دیکھ سکے، اتنا لمبا گھونگھٹ ہو، تب سمجھا جائے گا کہ اس نے پردہ کیا، تب سمجھا جائے گا کہ اس نے غیروں سے منہ کو چھپایا. کیونکہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبیوں کے نزدیک، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، 4-5 لاکھ صحابہ کے نزدیک، قرآن کے نقطہ نگاہ سے، حدیث کے روح سے پردہ وہ ہے جس میں عورت کا چہرہ نظر نہ آئے، باقی جسم چھاتی پیٹ بھی نظر نہ آئے. ہاتھ ضرورت کی وجہ سے ننگے رکھنے جائز ہیں. بعض شریف عورتیں تو ایسی ہیں کہ اگر ان کو بازار میں چلنا پڑ جائے تو وہ پاؤں میں جرابیں پہن کر چلتی ہیں کہ ہمارے پاؤں کی رنگت بھی غیر آدمی نہ دیکھے. اور یاد رکھو کہ اگر ہاتھ ننگے بھی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاراتی حکم یہ ہے کہ لڑکیاں، خاص طور پر نوجوان لڑکیاں، وہ خالی ہاتھ نہ رہیں، ہاتھوں کو مہندی لگا لیا کریں. جو گرست عورت ہیں وہ بھی ہاتھوں کو مہندیاں لگا کریں تاکہ ہاتھوں کی اصل رنگت جو ہے اس کا پتہ نہ چلے. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس کچھ عورتیں لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، تو کچھ عورتیں آئیں، غالب حضور بھی تشریف لائے اور اما عائشہ بھی بیٹھی تھی. تو حضور نے دیکھا عورتیں بیٹھی ہیں، اما عائشہ کو بھی دیکھا، تو حضور کے منہ سے یہ نکلا کہ اے کاش کہ تمہارے ہاتھوں جو ہیں، ہاتھ جو ہیں یہ مہندی سے رنگے ہوئے ہوتے تو بہتر تھا کہ تمہارے ہاتھ ننگے ہو. کیا مطلب کہ جب تم باہر نکلو گی تمہارے ہاتھوں کی رنگت سے تمہارے چہرے کی رنگت کو ٹٹولنے والے ملیں گے، اس لیے کوشش کرو کہ ہاتھوں کے اوپر تو غلاف نہیں چڑھایا جا سکتا، رنگ کا غلاف چڑھا دو تاکہ مہندی کے رنگ میں تمہارے جسم کا رنگ مل جائے تو تمہارے چہرے کی رنگت یا تمہارے جسم کی رنگت کی طرف کسی شیطان کا خیال نہ جائے. تو میری بات غور سے سن لے مائیں بہنیں بیٹیاں، جو شریعت، جو دین اتنا مہربان ہے، اتنا پردہ پوش ہے کہ وہ رسول اللہ کی امت کی بہو بیٹیوں کو ان کے ہاتھوں کی رنگت بھی غیروں کو دکھانا پسند نہیں کرتا. سن لو، سمجھ لو کہ وہ غیروں کو چہرہ دکھانے کی اجازت کیسے دے گا. یہ جھوٹ ہے، یہ شیطانی پروپیگنڈا ہے. تو پردہ کیسے دل کا ہوتا ہے؟ دل کوئی محل نہیں، دل کوئی نور محل کی صلاح نہیں کہ اس کے اندر مٹر گشت ہو رہا ہے یا عورتیں مرد ٹہل رہے ہیں. دل سینے کے اندر ہے. دل کے اندر حیا ہوگی تو جسم کا پردہ ہوگا، آنکھوں میں حیا ہوگی تو جسم کا پردہ ہوگا. یہ شیطانی فکرہ ہے، اس کو کبھی نہ کہنا کہ چچا بھائی سے پردہ ہے، ماموں کے بیٹے سے پردہ ہے، خالہ کے لڑکے سے پردہ ہے، پھوپھی کے لڑکے سے پردہ ہے. ہر وہ لڑکا، ہر وہ مرد جس سے کسی وقت میں شادی ہو سکتی ہو، اس نے مل کر دودھ نہ پیا ہو، وہ سگا بھائی نہ ہو، ماموں نہ ہو، چچا نہ ہو. چچا سے کوئی پردہ نہیں، باپ سے پردہ نہیں، سسر سے پردہ نہیں، یہ ٹھیک ہے. سہنجے سگے بھتیجے بھانجے سے پردہ نہیں، یہ ٹھیک ہے. ماموں سے پردہ نہیں، لیکن یاد رکھنا جس کو ماسل کہتی ہو خالو، خالو سے پردہ ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خاصہ ایک عورت بیوہ ہو جائے، اس کی خالہ مر جائے اور وہ خود کنواری ہے یا شادی شدہ تھی، وہ خود بیوہ ہو گئی اور خالہ اس کی مر گئی، اس کا نکاح اس کے خالو سے ہو سکتا ہے. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جس سے نکاح ہو سکے اس کی پردہ ہے. اسی طرح سے اگر کوئی عورت اپنے پھوپھا کے سامنے جاتی ہے تو نہیں جانا چاہیے، اس کو کم از کم گھونگھٹ نکال کر جانا چاہیے. یہ نہ دیکھو کہ میری پھوپھی اس کے گھر میں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کسی وقت میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو یاد رکھو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر خدا نہ خواستہ پھوپھی مر جائے
اور پھوپھا رہ جائے رنڈوا اور اس کو نکاح کی ضرورت پڑ جائے وہ اپنی بھتیجی سے نکاح کر سکتا ہے. اور مسئلہ اتنا ہی ہے کہ جو جس عورت کے ساتھ کسی وقت میں چل کر نکاح ہو سکتا ہو پردہ اسی سے ہے. ہمارے ہاں عورتوں میں یہ بیماری ہے کہ ماموں آ گیا تو چلو ٹھیک ہے, چچا آ گیا تو بھی ٹھیک ہے, خالو آ گیا, ماسل آ گیا, نہیں, گاؤں کا بستی کا محلے کا کوئی بڑا آ گیا اس کے سامنے بے پردہ ہو جاتی ہے. یاد رکھو شریعت میں یہ جائز نہیں, ناجائز ہے, حرام ہے. اگر بہت ہی محبت ہے تو خاندان کا بڑا آ گیا ہے, دور کا کوئی بستی کا بڑا آ گیا ہے, گاؤں کا چودھری آ گیا جس کے سامنے عورت چھوٹی رہی بچی تھی, تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو بڑا سمجھ کر لیکن چہرے پر اپنے گھونگھٹ نکال کر اس کے سامنے آ کر چچا کو سلام کر سکتی ہے. شریعت کا مسئلہ بتا دیتا ہوں, تمہیں سن کر حیرت ہوگی. نوجوان بچیاں خاص طور سے سنیں, بچوں والی عورتیں خاص طور سے سنیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور ایک بات میں درمیان میں کہہ دوں کہ جب میں اما عائشہ کا نام لوں یا حضور پاک کی کسی بیوی کا نام لوں یا بیٹی کا نام لوں تو اپنے منہ میں آہستہ سے رضی اللہ عنہا کہا کریں, اور جب کسی مرد صحابی کا نام لوں تو رضی اللہ عنہ کہا کریں, اور جب حضور پاک کا نام لوں تو اب بھی میرے ساتھ مل کر آہستہ سے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود اور دعا فرض ہے, کم از کم محفل میں یا کتاب پڑھ رہا ہو تب بھی ایک دفعہ درود پڑھنا یہ واجب ہے, اور اگر 2 3 4 دفعہ محفل میں پڑھ لے تو ثواب ہے, اس سے رحمت نازل ہوتی ہے. تو یاد رکھو کہ اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھی حضور کے حجرے میں, اور حضور علیہ السلام مسجد میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر حضور کے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا دوسری طرف سے. اما عائشہ نے پوچھا کہ کون ہو, تو اس نے جواب دیا کہ میں تمہارا رضائی باپ ہوں, رضائی چچا ہوں, یعنی میں وہ آدمی ہوں جس کی بیوی کا دودھ تم نے پیا تھا میرے بچوں کے ساتھ مل کر, میں تمہارا باپ ہی لگتا ہوں. اما عائشہ فرمانے کی میں تجھے نہیں جانتی, واپس چلے جاؤ, میں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھول سکتی. سن لینا, حضور کے زمانے کا واقعہ ہے, رسول اللہ کے گھر کا واقعہ ہے. نبی کی ماں بیٹی وہ بھی ہماری ماں, نبی کی ماں بھی ہماری ماں, لیکن رسول اللہ کی بیویوں کو اللہ میاں نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بعض امہاتہم, کہ نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. تو یہ نبی کی بیوی جو امت کی ماں تھی اس کا مسئلہ ہے, اسی سے اندازہ کرنا. تو بیوی عائشہ نے پردہ کیا کہ میں تو تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی. وہ آدمی حضور سے مسئلہ سن چکے تھے, انہوں نے جا کر حضور سے سلام عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے گھر میں جانا چاہتا تھا لیکن عائشہ بی بی نے دروازہ نہیں کھولا, مجھے اندر نہیں جانے دیا. حضور نے فرمایا کیوں؟ تو میں نے کہا تھا میں تمہارا باپ ہوں. تو وہ کہتی تھی میری جانتی, میرا تم سے پردہ ہے. حضور خود تشریف لے کر آئے, دروازہ کھولا, اندر حجرے میں گئے اور بی بی عائشہ سے فرمایا کہ تم نے اس آدمی کو اندر کیوں نہیں آنے دیا؟ مائیں بہنیں غور سے سنے میری بات کو, بچوں کو چپ کرا کر خاموشی سے توجہ سے میرا بنایا واقعہ سنے. حضور فرماتے ہیں بی بی عائشہ کو کہ تم نے اس آدمی کو دروازہ کھول کر اندر کیوں نہیں بٹھایا؟ فرمانے لگی اس کو کیوں بلاتی؟ فرمانے لگی تمہارا باپ ہے, کیونکہ باپ تو میرا ابو بکر ہے. فرمایا نہیں, تم نے اس کی بیوی کا دودھ پیا ہے تو یہ بھی تمہارے لیے باپ ہوا. جو جواب دیا ہے عائشہ نے تمہیں مذاق معلوم ہوگا لیکن اس نے امت کے لیے مسئلہ بتا دیا. فرمانے لگی میں نے اس کی بیوی کا دودھ پیا ہے, اس کا دودھ تو نہیں پیا. فرمایا نہیں بولی, جس عورت کا دودھ پی لو بچپن میں اس کے بچوں کے ساتھ, اس عورت کا خامن بھی اپنے باپ کی طرح حرام ہو جاتا ہے. تو یاد رکھو جیسے اپنے باپ سے پردہ نہیں, اگر کسی لڑکی نے بچپن کے اندر اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے یا فوت ہو جانے کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے کسی دوسری عورت کے بچوں کے ساتھ مل کر اس عورت کا دودھ پی لیا تو اس دوسری عورت کا خامن اس دودھ پینے والی غیر لڑکی کا باپ بن جائے گا. سمجھ آ گئی؟ جیسے اپنے باپ سے نکاح حرام ہے اسی طرح سے غیر سے بھی نکاح حرام ہو جائے گا, اور اس آدمی سے پردہ نہیں ہوگا, اپنے باپ سے پردہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے وہ دوسری عورت جس کا ایک لڑکی نے دودھ پیا اس کے بچے اس لڑکی کے بھی بہن بھائی بن جائیں گے, تو اسے بھائی کا بہن سے پردہ نہیں ہوتا, اس لڑکی کا بھی اس دودھ پلانے والی عورت کے لڑکوں سے پردہ نہیں ہوگا. اور جیسے اپنے بھائی سے نکاح حرام ہوتا ہے, بالکل حرام ہوتا ہے, ایسے ہی دودھ پلانے والی دوسری عورت کا جو لڑکا ہے اس لڑکی کا اس سے بھی نکاح حرام ہو جائے گا, اور اس عورت کی لڑکی کا اس لڑکی کے بھائی سے نکاح حرام ہو جائے گا. تو جو شریعت اتنی سخت ہے, اتنی پابندیاں لگاتی ہے کہ اگر دودھ نہیں پیا, خالی کسی نے تم کو کہا کہ میں تم کو بیٹی سمجھتا ہوں, تو یاد رکھو منہ سے کہنے کے ساتھ کوئی بیٹی نہیں بن جاتی. جو بیٹی کہہ رہا ہے
کیا باپ وہ بن سکتا ہے کہ جس کی بیوی کے دودھ کو کسی اس کے بچے کے ساتھ مل کر لڑکی نے پی لیا ہو تو وہ باپ بن جاتا ہے؟ جیسے باپ سے نکاح حرام، اپنے سسر سے نکاح حرام، بھائی سے نکاح حرام، سگے بھتیجے بھانجے سے نکاح حرام، اسی طریقے سے رضائی باپ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رضائی باپ، دودھ پلانے والی عورت کا خامن، اس سے بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پردہ ضروری ہے، پردہ فرض ہے۔ حضور پاک کی ایک حدیث ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں، لڑکیاں اس کو بھی غور سے سنیں۔ فیشنیبل اپنی سہیلیوں کی باتوں پر نہ جائیں، اپنی مسٹرس، اپنی ہیڈ مسٹرس، اپنی لیکچرر، اپنی پرنسپل جو ہوتی ہیں مسز یا مس، ان کے کہنے پر نہ جائیں، یہ خود جہنم کے اندر پھینکی گئی ہوں گی۔ قیامت کے دن ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، حضور کے سامنے جائیں گے، حضور منہ پھیر لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، ان کو ننگی نرنگی بے حیا عورتوں کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ حضور پاک کی حدیث ہے رب قاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، تو ایسے تو مخلوق ساری کی ساری قیامت کو ننگی اٹھائی جائے گی، لیکن حساب کتاب کے بعد جنتیوں کو لباس پہنا دیا جائے گا جنت کا، اور دوزخیوں کو لباس پہنایا جائے گا آگ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، تم کو، سب کو جہنم کے بھاپ سے بھی بچائے، جہنم کے عذاب سے بھی بچائے، جہنم کے لباس سے بھی بچائے۔ اللہ مجھ کو، تم سب کو، ہم سب مسلمانوں کو حضور پاک کی جوتیوں کے صدقے میں جنت کی باد نسیم کی ٹھنڈک نصیب فرمائے، حضور کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے، حضور کے غلاموں میں جنت کے اندر، جنت کی اندر جہاں ان کی جوتیاں اتارنے کی جگہ ہو، اگر وہاں بھی جگہ مل جائے تو سمجھو کہ دنیا اور دین کی بادشاہی مل گئی۔ اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں رب قاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی دنیا میں جو دیکھنے میں لباس پہنتی تھی لیکن ان کا دوپٹہ ایسا تھا کہ سارا سر نظر آتا تھا، کانوں کی بالیاں جھمکے نظر آتے تھے، کانٹے نظر آتے تھے، چہرے کے اندر ناک کا لونگ نظر آتا تھا، تیلی نظر آتی تھی، گلے کا ہار نظر آتا تھا، کل چمارا نظر آتی تھی، سر کا تاج و جھومر نظر آتا تھا۔ کیا مطلب کہ نام کا دوپٹہ تھا، سارے حسن کی، سارے زیور کی نمائش اس میں سے ہوتی تھی۔ ایسا دوپٹہ خامن کے سامنے پہنے جائے، ماں باپ کے سامنے پہلے جائے، سمجھ آئیے اپنے چچا کے سامنے پہلے جائے، لیکن ایسا دوپٹہ غیر مرد کے سامنے پہن کر اگر نکلی تو دگنا گناہ ہوگا، دگنا گناہ۔ اور بس تو گھر میں بھی ایسا دوپٹہ نہیں چاہیے، اتنا کف ہو کہ جس کے اندر سے چہرہ چھن کر نظر نہ آئے۔ چاہیے تو یہی لڑکیاں سوچیں گی کہ شادی ہمیں پتہ نہیں ٹاٹ کا لباس پہنوانا چاہتے ہیں، بالکل نہیں، موٹی ململیں بنا کرتی تھی۔ تمہیں جیسی عورتیں تھیں جنہوں نے احتجاج کیا کہ ہم کو اتنی موٹی ململ نہیں چاہیے۔ گجرا والی میں کھٹی کی ململ بنتی تھی، سارے ملک میں چلتی رہی پاکستان بننے کے بعد، لیکن آوارہ عورتوں نے، بے پردہ عورتوں نے، بے حیا عورتوں نے باقاعدہ مہم چلائی۔ جتنی کپڑا بننے والی فیکٹری سے ملنے تھی ان میں پیغام بھجوایا کہ ہم یہ ململ نہیں خریدیں گی۔ وہ سستی کی کھٹی کی سستی ململ بھی بند ہو گئی، اور جو ٹیکسٹائل ملنے تھے انہوں نے وہ ململ بنانی چھوڑ دی۔ اب نتیجہ یہ کہ ململ وہ مل رہی ہے کہ بچے کو پہناؤ تو وہ بھی ننگا، بڑے کو پہناؤ تو وہ بھی ننگا، عورت پہنے تو منہ بھی ننگا، سر بھی ننگا۔ کپڑا عورت بنا کر کرتا اس کا پہنے تو جسم ننگا، مرد پہنے تو اس کا بھی جسم نظر آئے۔ یہ نخرہ تو ہو گیا، فیشن تو ہو گیا، شریعت کے خلاف ہوا۔ عورت کے جسم پر کپڑا اگر کچھ پتلا بھی ہو، بار بار کچھ نہ کہو، مجھے بولنے کو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم بنائی ہوگی جلدی کچھ نہیں ہوا کرتا۔ یا تو پھر بچوں کو ساتھ نہ رکھیں گے تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، مجھے تو اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ بھائی جن عورتوں کے بچے رو رہے ہیں ان کو چاہیے بڑی لڑکیوں کی سپورٹ کر دیں، وہ ان کو ذرا پڑھ کر کے کھلا دیں، اور اگر وہ دودھ مانگتے ان کو دودھ دے دیں۔ سیدھے ساتھ رہنا چاہیے، ان بچوں کو بھوک لگی ہے، تم بھی تو ناشتہ کر کے آئی ہوگی، تم بچوں کا بھی بیچاروں کا مطالبہ ہے، ان کو بھی دودھ پلا دینا چاہیے۔ اور جان بوجھ کر دوست سے بولنے کی کوشش نہ کریں، میری بات سننے وقت بہت تھوڑا ہے اور میں تو آپ کے لیے آیا ہوں، ورنہ بھاون نگر میں یہاں پلاؤ پور میں خانی حساب سے اڑانے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے پیغام ملا تھا کہ کچھ مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں وہ کہتی ہم قرآن سننا چاہتی ہیں، تو میرا تو خون جل رہا ہے، میرا تو جسم کا پٹرول جل رہا ہے۔ میں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا ہے اور شریعت کی طرف سے مجھ پر جو فرض ہے وہ میں پورا کروں گا، لیکن جیسے بولنے والے کو فرض پورا کرنا چاہیے، سننے والے کو بھی زیادہ سکون سے، اطمینان سے، خاموشی سے، ادب اور اسلام سے سننا چاہیے۔ ایسے موقع پر جو بالکل معصوم بچے ہوں وہ کسی دوسرے کے سپرد کر دینی چاہیے، اور جو بچے رونے والے ہوں ان کو باہر کھیل کے لیے بھجوا دینا چاہیے تاکہ محفل جو ہے وہ سکون کے ساتھ رہے۔ تو خیر بات کیا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ بہت سی عورتیں دنیا میں لباس پہنے گی لیکن آخرت میں جنت کے اندر ان کو وہ لباس نہیں دیا جائے گا جس سے ان کے عیب چھپ جائیں۔
تو یہ ایک عذاب ہوگا. خدا نے اس عذاب سے کتنی دور جا کے کتنی دیر کے بعد معافی ملے گی. اس لیے لڑکیاں ہوں، بچیاں ہوں، بوڑھیاں ہوں، اول تو پتلا کپڑا نہ پہنے، اور اگر پتلا ہو بھی تو اتنا ہو کہ جس میں اس میں سے ننگا نظر نہ آئے. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ خطرہ ہو تو رنگ دے لو، نیلا رنگ دے لو، کالا رنگ دے لو، سواری رنگ دے لو، ایسا سرخ رنگ جس سے جسم نظر نہ آئے. یہ بھی ایک قسم کا پردہ ہو گیا. عورت کو جیسے ہاتھوں پر مہندی لگانے کا حکم ہے اس لیے کہ اس کے ہاتھوں کی رنگت چھپ جائے، ایسے ہی اس کے کپڑا اگر رنگین ہو تو زیادہ بہتر ہے. سفید کپڑے میں سے جسم جلدی نظر آتا ہے، رنگین کپڑے میں سے جلدی جسم نظر نہیں آتا. تو اب تو اتنا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کچھ خطرہ ہے بھی صحیح تو احتیاط کے طور پر کپڑے کو اتنا رنگ دے دو کہ جسم چھپ جائے، تو یہ بھی انشاءاللہ پردے میں داخل ہوگا. تو بہت سی عورتیں بڑی بوڑھی ہوتی ہیں لیکن ان کو عقل نہیں ہوتی تو وہ غلط فکرہ کہہ دیتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، پردہ تو اکھاں کا ہونا چاہیے. بیبے تے بیٹی تے بہنا تے مائیاں پردہ اکھاں اتنے اللہ نے پایا. اللہ کرے اکھاں وچ پردہ نہ ہوئے، اکھاں دے اتنے پردہ ہوئے. پردہ حیا سے ہوتا ہے، حیا دل میں اور آنکھ میں ہوتی ہے. اگر آنکھ میں حیا ہوگی تو پردہ کرنا ضروری سمجھے گا، اور اگر آنکھوں میں حیا نہ ہوئی تو کوئی عورت پردہ نہیں کرے گی. یہ فکرہ الٹا ہے، شیطانی ہے. تو پردہ دل میں چاہیے. اگر پردہ دل پر پڑ گیا تو دل بھی اندھا ہو جائے گا، آنکھیں بھی اندھی ہو جائیں گی، جو تھوڑا بہت دوپٹہ یا چادر سر پر تھی وہ بھی اتر جائے گی، اور جو تھوڑی بہت حیا باقی تھی وہ بھی اتر جائے گی. اس شیطانی فکر پر لا حول پر جناب بھی پڑھ لو، آج تک لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایک اور چیز بھی پڑھ لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ شیطان کی رہنمائی ہے، شیطان کا فکرہ ہے، شیطان کی گمراہی کا یہ منصوبہ ہے، اس کا بول ہے. اس پر لعنت بھیجو، اللہ کی آواز پر دھیان دو، پیغمبر کی آواز پر لبیک کہو، صحابہ کرام کی باتوں کو سنو، ازواج مطہرات کی حدیثوں کو سنو، شریعت جو کے اوپر عمل کرو. جس نے پردہ چھوڑا ہوا ہے اس کو بھی دقت ہوگی، تھوڑا سا بوجھ ہوگا، لیکن جس لڑکی نے کبھی ساری عمر گھر میں ماں باپ کے رہتے ہوئے برتن نہیں مانجے تھے، اور مانجے تھے تو کبھی کبھی مانجے تھے کہ کبھی اس نے آٹا نہیں گوندا تھا، کبھی گوندا تھا تو اکا دکا سارا کام ماں کرتی تھی. جس عورت نے کبھی سارے گھر کے کپڑے نہیں دھوئے تھے، میری بات غور سے سن لو، تو جب اس کی شادی ہو جاتی، وہ سسرال میں چلی جاتی ہے، تو وہ نازوں کی پلی ہوئی، نعمت میں پلی ہوئی، لاڈ پیار میں پلی ہوئی ماں کی بیٹی جب وہ اپنے خامن کے گھر میں پہنچتی اس کو جھاڑو بھی دینا پڑتا ہے، پھر اس کے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، پھر اس کو خامن کی جوتیاں بھی صاف کرنی پڑتی ہیں، پھر اس کو صاف اور ستھری روٹی بھی پکانی پڑتی ہے، پھر صاحب کے سر میں تیل بھی لگانا پڑتا ہے، اس کی جوئیں بھی نکالنی پڑتی ہیں، اور اپنے گھر کے اندر اپنے خامن کے بلکہ بسا اوقات اپنی نندوں کے اپنے دیوروں کے کپڑے بھی دھونے پڑ جاتے ہیں، سارے گھر کا آٹا بھی گوندنا پڑتا ہے، سالن بھی پکانا پڑتا ہے، اور سارا گھر روٹی کھا لے تو اپنی روٹی کھانے کے لیے آخر تک انتظار بھی کرنا پڑتا ہے. کیا مطلب کہ جب کوئی کام نہ کیا ہو تو وہ بہت معلوم ہوتا ہے، جب کرنے کی عادت ڈالو گی تو بہت نہیں رہے گا، عادت بن جائے گی. تو جن عورتوں نے پردہ چھوڑا ہے شروع سے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر پردہ کرنے کی توفیق دیں، اور ان کو میرے سامنے دل سے وعدہ کرنا چاہیے. میں آواز نہیں سننا چاہتا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر دل سے وعدہ کرو کہ جہنم کی طرف جانے کی ارادہ نہیں ہے. قبر کے اندر جانا ہے تو وہاں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، وہاں خامد نہیں بچائے گا، بے پردہ سہیلی نہیں بچائے گی، آوارہ عورت نہیں بچائے گی، لوگوں کو اپنے جسم اور منہ دکھا کر پھرنے والی وہ عورتیں جو ماہی منڈا بنی پھرتی ہیں وہ نہیں بچائیں گی. کوئی ایکٹر اور کوئی ایکٹریس، کوئی بے حیا بے غیرت عورت وہاں بچانے نہیں آئے گی. وہاں اللہ کا نام بچائے گا، رسول اللہ کی شریعت بچائے گی، اللہ کا جو حلال ہے اس پر عمل کرنا بچائے گا، جو حرام کام ہے اس سے بچنا وہ بچائے گا. ورنہ دنیا کی کوئی طاقت قبر میں عذاب سے نہیں بچا سکتی. اس عذاب کی فکر کر لو، قبر کی تنہائی کا خیال کر لو، وہاں کی فقر فصل کا خیال کر لو، وہاں کے حساب کتاب کا. آدمی کو بند کوٹری میں اگر رکھ دیا جائے 2-4 گھنٹے کے لیے تو رونے لگ جائے گا. تنہائی میں اگر بند کر دیا جائے، باہر سے تالا لگا دیا جائے، پاس آدمی کوئی نہ آئے، 8-10-12 گھنٹے گزر جائے، کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، اس کو پیشاب پخانے کا حاجت باہر نکلنے کا موقع نہ ملے، بھوک لگے تو کھانے کو کچھ نہ ملے، بولنا چاہے تو سننے والا کوئی نہ ہو، اس کوٹری میں زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جس کوٹری کے اندر ہڈی پسلی بھی گل جائے گی، پانی پینے کو نہیں ملے گا، کھانا کھانے کو نہیں ہوگا، رونا آئے گا تو رونے کا موقع نہیں ملے گا، ہنسنا چاہے گا تو ہنس نہیں سکے گا، فریاد کرنا چاہے گا تو سن کوئی نہیں سکے گا، مصیبت آئے گی تو ٹال کوئی نہیں سکے گا. اس کوٹری کی ابھی سے فکر کر لو کہ وہاں کیا حال ہوگا. اس کا نام قبر. تو
حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کافیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس پہنتی ہیں کیونکہ ان کا لباس یہاں بھی ننگا لباس ہے، تو وہ بازار میں چلتی ہیں تب، رشتہ داروں کے گھر میں تب، اپنے گھر میں ہے تب ان کا جسم ان کے کپڑوں سے نظر آتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایسی عورتوں کو سزا ملے گی قیامت کے دن کہ اللہ میاں رحمت کی نظر ان کی طرف نہیں پھیریں گے، ان کا حشر ان بے پردہ اور بے حیا عورتوں میں ہوگا جو دنیا میں بھی لوگوں کی نگاہ میں بری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو اور ہماری سب ماں بہنوں کو اس عذاب سے بچائے۔ ابھی سے اپنی فکر کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں ململ پہننے کی اجازت نہیں، بلکہ مسئلہ یہ سن لو کہ ریشم بہت کی یہ جتنے کپڑے ریشمی ہیں یہ کئی عورتوں کے لیے حلال، مردوں کے لیے بہت کی پہننا ناجائز، جیسے عورتوں کو ننگا لباس پہننا ناجائز جس میں جسم نظر آئے، اسی طرح سے مردوں کو بہت کی اور خالص ریشم کا لباس پہننا ناجائز۔ عورتوں کے لیے سونے چاندی کا زیور دونوں طرح کا جائز۔ مردوں کو سن لو اچھی طرح، تمہارا بھائی ہوتا، ابا ہوتا، خامد ہوتا، بیٹا ہوتا، بہنوئی ہوتا، جس مرد کے ہاتھ میں 5 ماشے 6 ماشے کی انگوٹھی ہو وہ ناجائز۔ جس مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہو، سونے کا گلے میں ہار ہو، سونے کا کڑا ہو، زنجیری ہو، وہ حرام ہے۔ مرد کو صرف اور صرف یاد رکھنا حضور پاک کی سنت اور شریعت کے مطابق صرف 3.5 ماشے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے اور کچھ نہیں، یہ یاد رکھ لینا۔ کسی مرد کو، تمہارا ابا ہو میرا ابا ہو، تمہارا بھائی ہو میرا بھائی ہو، کسی کا بیٹا ہو میرا بیٹا ہو، تمہارا بہنوئی ہو میرا بہنوئی ہو، کوئی ہو، کسی مرد کو 3.5 ماشے چاندی کی انگوٹھی سے زیادہ چاندی پہننی بھی جائز نہیں۔ زیور سارا تمہارے لیے، ریشم تمہارے لیے ہے، جس نے یہ نزاکت کی چیزیں سب تمہاری لیے، لیکن ان کے اندر بھی شریعت نے ادب رکھا ہے کہ کپڑا ننگا نہ ہو، زیور پہنو، لیکن حضور پاک نے اپنی بیویوں کو زیور پہننے سے بھی روکا، اس لیے نہیں کہ حرام تھا۔ فرمانے کا مطلب یہ کہ تم تو مسلمانوں کی مائیں ہو، اگر تم ہر وقت میں زیور پہنو گی تو امت کی عورتوں کو بھی ہر وقت زیور سے پیار رہے گا۔ اس لیے عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی، حضور پاک تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس سونے کے کنگن تھے، فرمایا اس کو اتار دو، اس کو اتار دو، چاندی کے کنگن پہنو۔ چاندی کے کنگن پہنو تو فرمانے لگی کیا اچھا ہوتا کہ تم سونے کی تمنا پوری کرنے کے لیے چاندی کی چوڑیوں پر اور چاندی کے کنگنوں پر زعفران کا رنگ پھیر لو تاکہ تمہاری خواہش پوری ہو جائے کہ سونے کا رنگ ہے۔ مطلب کیا تھا کہ میری بیویاں جو امت کی مائیں ہیں ان کے دلوں سے زیور کی، مال و دولت کی محبت نکل جائے۔ محبت تو پھر ایسی نکلی کہ ان کے گھر میں زیور ٹک نہیں سکتا، ایک آدھ چیز تھوڑی سی باقی سب اللہ کے رستے میں خیرات کر کے۔ تو میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنا سارا زیور مجھے چندے میں دے دو، یہ نہیں میں کہنے آیا، نہ محلے کے کسی مولوی کو دینا، ہاں دینے کو جی چاہے تو اپنے کسی بزرگ کی سال ثواب کے لیے خرچ کرنا پڑ جائے تو کر دو، اپنی بیٹی کی شادی کرنی پڑ جائے تو اس میں خرچ کر دو، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور تمہاری اماں کا دیا ہوا زیور بھیج دو، اپنا گھر بنانا ہے، خامن کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، بے شک زیور بھیج دو، اپنے کو اچھا کام کرنا تو زیور بھیج دو۔ زیور زندہ ہے آدمی تو پھر بن جائے گا، اور اگر آدمی میں رہا تو زیور کون پہنے گا؟